جن کے مقابلے میں کھڑا ہوں، کل سیدہ کو کیا منہ دکھانا ہے، تو ایک لمحے کی فکر کو جو لعنت اللہ تھا علیہ رحمہ بن گیا، رحمت اللہ بن گیا۔ کیا ہے؟ اسی طرح سے عقیدہ اچھا ہو، عمل اچھا نہ ہو۔ عقیدہ تو ان کا بھی بہت اچھا تھا جن کو پیغمبر نے کہا اگر میں پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک عظیم لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان کیا کہا تھا؟ ہاں یقین کریں گے۔ پیغمبر نے کہا اگر تم کھڑے ہو کر پہاڑ پر دیکھو تمہیں نظر نہ آئے، مصطفیٰ کہے کہ لشکر ہے، تو سب نے کہا ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد نہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں پر بھی اعتماد ہے، مصطفیٰ کے کانوں پر بھی اعتماد ہے۔ عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا نہ تھا۔ تو دیکھیں جب کسی کے پاس ایمان آ جائے، جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا امتحان ہوگا۔ اگر کسی کا پرائمری والا ایمان ہے تو چھوٹی بڑی بلاؤں میں سے اللہ مبتلا کرے گا، لیکن جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائے گا، ساتھ رہنا بھی کمال نہیں، ایک استاد کا ہونا بھی کمال نہیں، اچھوں کی ہم نشینی بھی کمال نہیں۔ اگر یہی ہوتا تو ابو ذر بھی علی کے پاس بیٹھتا تھا، سلمان بھی علی کے پاس بیٹھتا تھا، مقداد بھی علی کے پاس بیٹھتا تھا۔ جس منزل پر حضرت سلمان پہنچے ابو ذر نہ پہنچے، جہاں ابو ذر پہنچے مقداد نہ پہنچے۔ ایمان کے درجات ہیں، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر، کوئی 9ویں درجے پر، کوئی 7ویں درجے پر، کوئی 6 درجے پر۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی اس کا امتحان بھی ہوگا۔ اور دیکھیں جتنے بھی اعمال قرآن میں بتائے گئے، چاہے مسجد کی تعمیر ہو، چاہے غریب کی مدد ہو، چاہے صدقہ دینا ہو، چاہے کوئی نیکی کرنی ہو، ان تمام کے تمام چیزوں کو علامت قرار دیا گیا ہے۔ مسجد وہ تعمیر کرتا ہے جس کا قیامت پر ایمان ہو، جس کا خدا پر ایمان ہو، جس کا رسول پر ایمان ہو۔ ایمان ایسی چیز نہیں جو دکھنے میں آ جائے دکھا کر منوا لو، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے اثرات ہوتے ہیں جس میں وہ علامتیں پائی جائیں، سمجھ لو وہ مومن ہے۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو اپنی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو جان کی پرواہ نہ کرے، مال کی پرواہ نہ کرے۔ اگر اس کے نظر میں ہو تو محبت اہل بیت ہو، یہ میرا مال کون سا مال، یہ میری اولاد کون سی اولاد، جن کے صدقے میں ملا ہے ان کے نام پر قربان کروں گا تو ایک نہیں 10 دے گا۔ اس ایمان کے اثرات ہیں، ایمان کے اثرات سے پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کی تفسیر بہت سارے مفسروں نے کی ہے، بہت سارے، آیت اللہ دستگیر ہوں، طباطبائی ہوں، بہت سارے بزرگان، ہر ایک نے کی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا مفسر نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے حق کے تفسیر ادا کر دیا۔ ہر ایک نے کہا جتنی مجھ میں طاقت تھی، جتنی میری توانائی تھی، میں نے تفسیر کی ہے۔ یہ تفسیر کی انتہا نہیں ہے، بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، لیکن کما حق کہوں قرآن کی تفسیر کی انتہا کے لیے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کربلا بھی وہ تاریخ ہے، بڑے بڑے خطیب آئے ممبروں پر ذکر کرتے رہے، لیکن کسی بھی خطیب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کربلا کی حد کو بیان کر دیا ہے۔ جتنا سنو ذکر دادا ہے، ہر ایک اپنے توانائی کے حساب سے کربلا کو بیان کرتا ہے۔ اور کربلا والوں کا ایمان دیکھو، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں، فکر ہے تو کس کی؟ سیدہ کے لال کی۔ میں نے عرض کیا ایمان کے حساب سے امتحان لیا جائے گا۔ کتاب ہے الایمان،
آیت اللہ العظمیٰ آغاز دستگیر کی 2 جلدوں میں ہے، بہت بہترین کتاب۔ وہاں پر انہوں نے ایک قصہ نقل کیا، کتاب ایمان 2 جلدی ہے، کہ کسی شہر کا کوئی گورنر تھا، بہت اچھا تھا، علی والا تھا۔ اسی شہر کے قریب ایک سخی رہا کرتا تھا جو درماندہ ہو گیا تھا، فقیر و تہیدست ہو گیا۔ اس سے پتا چلا رات کی تاریکی میں پیسوں کی ایک تھیلی لی، اس کے دروازے پر پہنچا، تب تو بات کیا، کہا کون؟ کہا مہمان۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے سنا ہے سخی کا دروازہ سخاوت کا بند ہو گیا، یہ تھیلی لینے دینے آیا ہوں تاکہ سخاوت کا دروازہ کھل جائے۔ نام تعارف، کیا ضرورت ہے؟ نام بتایا؟ کہ نہیں نام بتا، فرضی نام بتایا، میں وہ ہوں جو سخیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کھلواتا ہوں۔ اس نے چراغ روشن کیا تاکہ پیسے گنے، کتنے پیسے ہیں۔ پیسے گننے کے بعد تھیلی رکھی، رات کافی گزر چکی تھی، دیر سے گھر پہنچا۔ زوجہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا کسی کام سے گیا تھا۔ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے، بتاؤ۔ یہ نیکی بتانا نہیں چاہ رہا تھا، بیوی نے مجبور کیا، بتایا۔ بتانے کے بعد وعدہ لیا کہ کسی کو مت بتانا۔ وقت گزرتا رہا، اس سخی نے تجارت کی، گیا شام، حاکم شام کا تھا ساتھی، دوست تھا۔ پوچھا اتنے سال کہاں رہ گئے؟ پورا واقعہ بتایا، غریب ہو گیا تھا، تہیدست ہو گیا تھا، پیسے نہ تھے۔ کیسے ملے؟ کہ کسی نے رات کی تاریکی میں مدد کی، اس سے تجارت کی، یہاں پہنچا۔ کہا اس کا کوئی نام پتا؟ کہ کوئی نہ نام کا پتا نہ ایڈریس کا پتا، خالی علامت بتائی۔ کہا کہ اگر میں تجھے فلاں شہر کا گورنر بناؤں قبول کرے گا؟ کون سا شہر؟ جس کے گورنر نے اس کی مدد کی تھی۔ گاؤں سے جا کر ایک پائی کا حساب لینا، ٹھیک ہے؟ یہ آیا، اس سے سارا حساب کتاب لیا، کیونکہ رات کی تاریکی کا ٹائم تھا، یہ چہرہ صحیح نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ پیسے کم تھے جو اسے دیے تھے۔ کہا یہ پیسے کہاں ہیں؟ کہا میں نے غلط راستے پر خرچہ نہیں کیا۔ کہا اس کو تازیانے مارے تھے۔ یہ آپ اور ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ کہا اسے تازیانے مارے جائے، تازیانے مارے گئے۔ زوجہ کو پتا چلا یہ تو وہی ہے جس کی میرے شوہر نے مدد کی تھی۔ آئی اس کے دروازے پر، آ کر فقط اتنا جملہ کہا، کیا یہ اس بندے کی سزا ہے جو سخیوں کے بند دروازے کو کھلواتا ہے؟ جیسے یہ جملہ سنا تڑپ گیا، کہ یہ جملہ آشنا لگتا ہے، کہ یہ وہی تو ہے جس نے تیری مدد کی تھی، اس قابل بنایا کہ تجارت کر کے یہاں پہنچ۔ یہ فوراً آیا وہاں حکومت خانے میں جہاں تازیانے مارے جا رہے تھے، دیکھ کر کہا اتنا کہہ دیتا یہ میں نے پیسے تجھے دیے تھے تو میرے لیے کافی تھا، کوڑے لگانے کی نوبت پیش نہ آتی۔ تو وہ مومن تھا، ایمان کا تقاضا دیکھو، اس نے فوراً کوڑے برداشت کیے۔ یہ نہ کہا میں نے تجھے دیے، بلکہ مسکرا کر کہا میرا معاملہ اس سے تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو خدا کے لیے بولوں تجھے دیے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مجلس پہ خرچہ کرو، یہ نہ کہو کہ میں نے دیا۔ کسے دیا؟ کہیں خرچہ کرو خدا کے نام پر، خبردار اپنے صدقے کو، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کیا کرو بیان کر کے۔ روایات کے دو جملے یہ ہیں، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے۔ اور یہی سیرت اہل بیت سے ہمیں درس ملتا ہے۔ 8ویں امام کے پاس ایک سائل آیا تھا مدد کے لیے، امام گھر گئے، دولت خانے پہ گئے، فقط ہاتھ باہر کیا، تھیلی سائل نے پکڑی، چلا گیا۔ صحابہ نے سوال کیا مولا پہلے بیٹھے تھے، اب گھر گئے، فقط ہاتھ تھیلی والا باہر نکالا، سبب کیا تھا؟ مولانا کا فرماتے ہیں میں سائل اور فقیر کو دیکھتے وقت اس کے شرمندہ چہرے پر نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ امتحانات ہر ایک سے مختلف ادوار میں لیے گئے۔ آدم سے امتحان لیا گیا، حابیل و قابیل سے امتحان لیا گیا، حضرت نوح سے امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم سے امتحان لیا گیا، ازواج سے امتحان لیا گیا، اولاد سے امتحان لیا گیا۔ جو امتحان
عبادت والا یا نہیں احترام والا سجدہ تھا. اللہ نے احترام کے ذریعے سے جس نے احترام نہ کیا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یا اللہ اگر اسی ابلیس کی تصویر آ جاتی قرآن میں یا کہیں پر تصویر کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے یہ ابلیس ہے تو ہم اس سے دور رہتے. اللہ نے کہا نہیں تصویر کی ضرورت نہیں ہے, میں علامتیں بتا رہا ہوں جس میں یہ علامتیں پائی جائیں سمجھ لینا وہ ابلیس ہے. اب ابلیس نے احترام نہ کیا حضرت آدم کا, اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال لیا. اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے جس میں احترام نہ ہو سمجھ لینا وہ ابلیسی سوچ کا مالک ہے. یا اللہ کیسے پتا چلے؟ کہا علم کو سجاؤ, تعزیے کو سجاؤ, تابوتوں کو سجاؤ. جو احترام کرتا جائے لائق احترام ہے, جو احترام نہ کرے لائق لعنت ہے. جو احترام کرے سمجھ لو لائق احترام ہے, جو احترام نہ کرے. اور یہی تو ابھی چند دن پہلے قربانی نے بھی درس دیا, اس رسی کا بھی احترام, اس دمبے کا بھی احترام, اس جانور کا بھی احترام. آج اعتراض کر رہے ہو یہ علم وہ تو نہیں جو عباس کے ہاتھوں میں تھا, تمہارا دمبا وہ ہے جو جنت سے آیا تھا. تم نسبت کا احترام کرتے ہو, جانور کا بھی احترام, جانور کے ساتھ جو رسی ہے اس کا بھی احترام. یہ احترام کہاں سے سیکھے؟ کہا یہ نسبت سے سیکھے. درست ہے یہ وہ علم نہیں جو عباس کے ہاتھوں میں تھا, لیکن طاقت تو وہی ہے. تبھی تو آج بھی دشمن عباس اس کے نیچے سے گزرنے سے ڈرتا ہے. دنیا ڈرتی ہے ہاتھوں سے, عباس کا کمال تو یہ ہے ہاتھ نہیں رہے تب بھی دنیا ڈر رہی ہے. اسے ہی تو شجاعت کہا جاتا ہے. احترام سورہ مبارک ہے حجرات. امتحان کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ احترام. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ابا واستكبر, اس نے انکار کیا, تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ لباس مومن میں چھپا ہوا تھا ابلیس. احترام کی باری آئی تو ظاہر ہوا کہ میں کون ہوں. بہت سارے ایسے ہیں جو لباس مومن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, جب احترام کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا مومن ہے. سورہ مبارک حجرات. امتحان کو اللہ نے, احترام کو اللہ نے ذریعے امتحان قرار دیا. سورہ حجرات, حجرے کی جمع ہے, حجرہ کہا جاتا ہے کمرے کو, حجرات کمرے. سورہ مبارک حجرات اخلاق مصطفیٰ پر بہترین سورت. آداب مصطفیٰ, کیسے مصطفیٰ سے بات کی جائے, کیسے مصطفیٰ کو مخاطب کیا جائے, کیسے مصطفیٰ سے گفتگو کی جائے, تمام آداب اس میں بیان ہے. حجرہ ایک کمرہ, حجرات کمرے. کہا کہ زمانے جاہلیت میں کمرے گھروں کے باہر سے آوازیں لگایا کرتے تھے. اللہ کو یہ گوارا نہ کہ عام لوگوں کی طرح نبی کو بھی ایسے پکارا جائے. کون سے کمرے تھے جس میں نبی آرام کیا کرتے تھے؟ ازواج کے کمرے تھے. اللہ کو نبی کا احترام ملحوظ نظر تھا. اگر خبردار کچھ بھی کیا, نبی کا احترام نہ کیا تو تمہارے اعمال ضبط نہیں حبط ہو جائیں گے. ضبط نہیں بھائی, سونا یا چاندی اگر غیر قانونی طریقے سے کوئی پولیس پکڑتی ہے تو اسے ضبط کیا جاتا ہے, قانونی طور پر حکومت اسے استعمال کرتی ہے. لیکن اگر افیم اور چرس یا اس قسم کی چیزیں ہو جائے پھر ضبط نہیں ہوتا, جلا دیا جاتا ہے, اس کا وجود نہیں ہوتا. بھائی حجرات کا احترام کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں نبی
اگر ان کے گھر کو جلا دیا جائے احترام ذریعے امتحان بنا. مجلس کا بھی احترام ہے کہ غیر وضو کے مت آیا کرو جب پتا ہے یہاں سیدہ آتی ہے, جب پتا ہے یہاں زینب آتی ہے, جب پتا ہے یہاں جناب سکینہ آتی ہے. مجلس کا بھی احترام, تبرک کا بھی احترام. خبردار اگر نیاز گر جائے دیکھا کرو تمہارے قدم نیاز پر تو نہیں آئے. یہ احترام تمہیں بلند ترین درجوں پر لے جائے گا. یہ احترام ہے کہ تمہیں کامیاب بنائے گا. ہاں میرے عزیزوں, یہ احترام ہی تو نہ تھا, کئی گھنٹے نبی کی بیٹی کھڑی رہی, کسی نے یہ تک نہ پوچھا بطول تھک گئی ہوگی اب تو بیٹھ جا. کون سیدہ جس کے احترام میں نبیوں کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کئی گھنٹے کھڑی رہی, کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ بطول تھک چکی ہوگی اب تو بیٹھ جا. کیفیت کیا تھی قبلہ مجھے معاف کرنا, سادات کتاب کا نام ہے صحاب رحمت. یہ بی بی اتنی کھڑی رہی, 18 برس کی عمر تھی جب یہاں سے گئی تھی. کہاں سے گئی تھی؟ مسجد سے گئی تھی نا. جیسے ہی گھر پہنچی مصلی بچھایا, جناب زینب نے کہا او ضعیفہ یہ میرے اماں زہرا کا مصلی ہے, میں بھی اس پر نماز نہیں پڑھا کرتی, اگر نماز پڑھنی ہے میں دوسرا مصلی لا کر دیتی ہوں. یا ایک مرتبہ گردن موڑ کے کہا بیٹی زینب تو بھی نہیں پہچان سکی میں تیری دکھیاری ماں زہرا. اماں جب گئی تھی بالوں کا رنگ کالا تھا, جب واپس پلٹ کر آئیے بالوں کا رنگ سفید ہو گیا. اللہ کی عبادت کو قبول فرمائے. اگر احترام کیا جاتا بطول کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, اگر احترام کیا جاتا سیدہ یہ جملہ رو کے نہ کہتی قبر رسول پر گا کر بابا جو سند لکھ کر دے آئے تھے مسلمانوں نے پھاڑ ڈالا. بابا جی دروازے پر احترام سے آپ کھڑے ہوا کرتے تھے, مسلمانوں نے اسے جلا ڈالا. بابا جس دروازے پر آپ کھڑا ہوا کرتے تھے اس دروازے کو جلا دیا گیا. جس بچے کا نام آپ محسن رکھ کے گئے تھے مسلمانوں نے اسے مار ڈالا. دو جملے ہو. کیفیت کیا تھی؟ امام حسن مجتبی ایک گلی آتی تھی, موڑ آتا تھا, وہاں سے گزرتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا مولا یہاں سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہتے یہی تو وہ گلی ہے جہاں پر اماں پر تازیانہ لگایا گیا تھا. یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں اگر مدینے میں شور و گل نہ ہوتا تو بطول کے ہڈیوں کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز مدینے والے اپنے کانوں سے سن لیتے. اجرکم عند اللہ. اگر میں آپ کی زحمت کو تمام کروں, کہتے ہیں ایک مومن تھا اپنی زوجہ سے ناراض ہوا, تھپڑ دے مارا, کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا, شام کو پلٹ آیا, احساس ہوا غلط کیا ہے, زوجہ کو پاس بٹھا کے کہا معاف کرنا, جذبات میں تھا کنٹرول نہ کر سکا, مجھے معاف کر دینا. یا عزادار و مومنہ تھی نا, کہا میں نے اسی پہ معاف کر دیا تھا. اب جب کبھی دل کرے تماچا مارنے کا, دیکھنا میری بیٹیاں تو مجھے تماچے کھاتے نہیں دیکھ رہے, تو گھر سے چلا گیا. میری بیٹیاں بار بار رو کے کہہ رہی تھی اماں بابا نے تماچے کیوں مارے. عزادار و سیدہ رو رو کے کہتی تھی یا علی میری بیٹیوں کے سامنے مجھے تماچے مارے گئے, یا علی میری بیٹیوں کے سامنے میری توہین کی گئی. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. فقط آخری جملہ, آپ کی زحمت تمام جو دعائیں ہوں غم سیدہ میں بہتے ہوئے آنسوؤں سے خدا کی بارگاہ